بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا فتنہ۔ عورت فی نفسی ہی بری نہیں، ورنہ جنت میں عورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے پہلا رشتہ کیا رکھا؟ پہلا رشتہ بیوی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت عورتوں کے لیے بھی رکھی ہے۔ تو عورت فی نفسی ہی برائی نہیں ہے، لیکن عورت کی زینت اور اس کی کمزوری انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی کمزوری انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی فتنہ قرار دیا۔ آزمائش بہت بڑا ٹیسٹ ہے، جس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر میں نے عورتوں سے بڑھ کے کوئی اور فتنہ اپنے بعد نہیں چھوڑا ہے۔ عورتوں سے بڑھ کے کوئی اور فتنہ نہیں جو نقصان پہنچانے والا ہو مردوں کو۔ میرے بعد جتنے فتنے ہیں ان میں عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، ڈیمیج کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر عورتوں کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے شہوتوں کو مزین کر دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی چاہت، لذتوں کی چاہت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ کن صورتوں میں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، بیٹے خاص طور سے، والقناطیر المقنطرہ، اور لگے ہوئے ڈھیر، کس کے؟ من الذهب والفضہ، سونے کے، چاندی کے، والخیل المسومہ، علامت لگے ہوئے اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اور والانعام، چوپائیں، اور والحرث، اور کھیتی۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 7۔ عورت، اولاد یا بیٹے، پھر سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، پھر علامت لگے ہوئے یعنی اعلیٰ کوالٹی کے سلیکٹڈ، اس کے اوپر علامت مہر لگی ہوئی ہے، گھوڑے، اور اسی طرح سے چوپائے، بکریوں کے ریوڑ، اس کے بہت پراپرٹی ہے اس کے پاس، اور اسی طرح سے کھیتی باڑی، بہت زمین ہے میرے پاس۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی، ان کی چاہت یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مزین کر دی گئی ہے، اور یہ دنیا کی متاع ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ اللہ کے پاس اچھا لوٹنا ہے، اچھا انجام ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا 7 اشیاء، یہ 7 چیزیں ہیں۔ النساء اللاتی ہن اعظم زینتها وشہواتها واعظمها فتنة، ساری چیزیں اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، یہ شہوتیں ہیں، اور آخرت اس سے بہتر ہے۔ ساری چیزوں میں سب سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ تو ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے جس کو بیان کیا وہ کون ہے؟ عورت، اٹریکشن کے اعتبار سے اور انسان کی لغزش کے اعتبار سے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں، اس اعتبار سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ عورتیں، اعظم زینتها، زینت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی۔ سونا چاندی اٹریکٹ کرے گا، لیکن عورت بہت زیادہ انسان کو اپنی طرف کشش اس کے اندر ہے۔ وشہواتها، اور اس کی شہوات، اور واعظمها فتنة، شہوت کے اعتبار سے، فتنے کے اعتبار سے زیادہ بھیانک ہے معاملہ عورت کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا، اور کس اعتبار سے؟ زینت کے اعتبار سے۔ آج عریانیت کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں آپ دیکھیے عورت کی خوبصورتی کئیوں کے لیے بے دینی کا ذریعہ بن گئی، زنا تک لے گئی، غلط افیئرس، شادی شدہ ہونے کے باوجود
آدمی عورتوں سے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یا اسی طرح سے دوسرے اور جتنے انسٹاگرام اور دوسرے چینلز ہیں، عورتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دین سب خراب کر دیا اپنا۔ بعض اوقات ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے جاب کے لیے یا پڑھائی کے لیے، پھر ایسی عورتیں مل جاتی ہیں، ان کے چکر میں آ کے دینداری بھی چھوڑ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے فتویٰ تلاش کر لیتا ہے۔ عیسائی اسی اسلام میں نکاح حلال ہے نا، ہاں چلتا ہے، پھر کر لیتا ہے نکاح، اور پھر بچے بھی، اور اس کے ساتھ بچوں کے پیچھے ریل کے ڈبے کی طرح یہ بھی چرچ میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہے نا، لکم دینکم ولی دین، وہ اپنے دین پر ہے، میں اپنے دین پر ہوں۔ بچے آدھے تیتر آدھے بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، لا الہ الا ولا الہ الا، کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ خود یہ دیندار پکا نہیں ہوتا ہے، بس اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر فدا ہو جاتا ہے، اور مفتی صاحب کا فتویٰ اس کو کہیں نہ کہیں آن لائن مل جاتا ہے۔ اتنی بھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے اس میں کچھ شروط اور قیود ہے کہ نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کو سامنے آتی ہے لیکن ایک آنکھ بند کر لیتا ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا کہ کامیاب ہو جا، تو نہیں، لیکن قرآن میں تو ہے نا، اور پھر چلا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی بے دین ہو جاتا ہے، اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ساری شرکیات میں شریک بھی ہو جاتا ہے، حرام کھانے والا بھی بن جاتا ہے، حرام کھانے والا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات، میری امت کے بعد کے دور میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود بھی عریاں ہوں گی، بے لباس عورت کی طرح ہوگی۔ ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو لباس ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کے جسم کی بناوٹ کو اور زیادہ نمایاں کر کے پیش کرے گا، گویا کہ وہ لباس نہیں پہنے ہوئے، بے لباس ہوں، پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ بے لباس ہوں گی، یا ادھورا پہنی ہوئی ہوں گی کہ جسم کا کچھ حصہ تو چھپا ہوا ہے لیکن کچھ ظاہر ہو رہا ہے، یا ایسا تنگ لباس ہوگا، یا ایسا لباس ہوگا کہ اس کی جسم کے حصے دکھائی دیں گے، پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی بے پہنی ہوں گی۔ وہ اپنی زینت کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کریں گے، لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور میڈیا کے دور میں یہ فتنہ بڑھ گیا ہے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر تک عریانیت آ رہی ہے، بے حیائی آپ کے گھر تک آ رہی ہے، آپ کے بچوں تک جا رہی ہے، آپ کے بچوں تک جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ اس ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، پردے والی نیک پاک باز دیندار عورتیں ہیں، لیکن فتنوں کے اعتبار سے زینت مزین ہو کے خوشبودار ہو کے راستوں پر گھومنے والی عورت، کہا کہ وہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، فتنے میں واقع کرتا ہے، لغزشوں میں واقع کرتا ہے۔ یہ عورت ویسی ہے، شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، آتے وقت بھی اٹریکٹ کرتی ہے، جاتے وقت بھی اپنی چال سے اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی صورت سے، اپنی چلنے کے انداز سے اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اس طرح سے کہ مزین ہو کے گھوم رہی ہے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پیچھے نہیں، اپنی بیوی کے پاس جائیں، اس لیے کہ بیوی کی قربت اس کے لیے اس کے نفس کی تسکین کا ذریعہ بنے گی اور اس سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ جو کچھ جذبات اور جو کچھ طلب اندر پیدا ہوئی ہے اس کی تسکین کا ذریعہ بنے گی، اس کو اس کے پیچھے جانے سے روکے گی۔ خواہش غلط نہیں ہے، لیکن غلط جگہ اپنی خواہش کی تسکین غلط ہے۔ تو ایسا دور آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہن کر آئیں گی کہ وہ لباس کہنے لائق نہیں ہوگا، اور اپنی طرف مردوں کو اٹریکٹ کریں گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ پہلے بھی یہ فتنہ تھا، لیکن اس کے لیے آدمی کو بازار میں جانا پڑتا تھا، باہر دیکھتا تھا، کسی عورت کو نظر پڑی
پھر فتنہ آیا میڈیا کا، لیکن وہ بھی میڈیا بھی محدود تھا. پھر فتنہ آیا موبائل فون اور انٹرنیٹ کا. اب اس کی کوئی لگام نہیں، کوئی اس کے اندر باندھنے کے لیے، روکنے کے لیے، بچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے وہ. آپ کو تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو غلط راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر تک سب کچھ آ رہا ہے. بلکہ آدمی بعض اوقات مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، حرم میں بیٹھا ہوا ہے، اور حرم میں بے حیا عورتوں کو بالکل جو نیم لباس پہنے ہوئے ہیں ان کی کبھی نیوز دیکھ رہا ہے، اور کبھی ایڈز دیکھ رہا ہے، اور کبھی ان کے گانے تک دیکھ رہا ہے، کبھی ان کے جوکس دیکھ رہا ہے، حرم میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. گناہ بری چیز ہے. اس سے بری چیز یہ کہ انسان کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے اور بے حیائی آ جائے. گناہ کا سینس ختم ہونا یہ بہت زیادہ بھیانک چیز ہے. چلتا ہے پھر آدمی کہے وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، دیکھو سب لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، مجھ کو کیوں آ کے بول رہے ہیں آپ. جھٹائی. دوسروں کے غلط سے تیرا غلط صحیح ہو جائے گا. پھر آدمی جگہ، ماحول سب کو نظر انداز کرتے ہیں. اویلیبلٹی اس کے لیے کافی ہو جائے، بس اویلیبل ہے تو کرو، ممکن ہے تو کر لو. تو یہ عورت کا فتنہ بڑا بھیانک فتنہ ہے. تو آپ نے بہت پہلے اس سے خبردار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، عورت کو نمبر 1 پر ذکر کیا.